ریاست کرناٹک کے سینئر صحافی عبدالخالق کے سوال پر معروف عالم دین مولانا محمد یوسف کنی کا جواب، آنے والے اسمبلی انتخابات میں سیکولر ووٹ تقسیم ہو سکتے ہیں۔ مولانا محمد یوسف کنی نے کہا کہ ایس ڈی پی آئی، ایم آئی ایم، ڈبلیو پی آئی، عام آدمی پارٹی، بی ایس پی جیسی پارٹیوں سے سیکولر ووٹ تقسیم ہو سکتے ہیں، لہذا عوام بیدار اور ہوشیار رہیں۔ پیش ہے جنوبی نیوز کی رپورٹ۔ اب الیکشن آ رہا ہے، امیدوار کھڑ رہے ہیں سب سیکولر کے نام سے۔ ابھی ایک سیکولر پارٹی کھڑی ہے تو اس کے سامنے جو ہے 10 سیکولر امیدوار کھڑ رہے ہیں، تو اس سے جو ہے سیکولر ووٹ تقسیم ہونے کا امکان ہے، اندیشہ ہے، اور ہو رہے ہیں، ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں بھی بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں کیا کریں گے آپ؟ جی، دو بڑے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں اسمبلی الیکشن کو لے کر، دو چیلنجز جسے آپ بھی اتفاق کریں گے۔ پہلا چیلنج یہ ہے کہ ووٹ شیئرنگ کا ہے، یعنی ووٹ تقسیم ہونے کی بات ہے، یہ ہمارے علم میں بھی ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جیسے یہاں پہ مسلم پولیٹیکل پارٹی بھی ہیں، جس میں ایس ڈی پی آئی کہہ سکتے ہیں، ڈبلیو پی آئی ہے، ایم آئی ایم ہے، مسلم لیگ ہے، اور اس کے علاوہ آپ بھی اب جو کرناٹک میں آئی ہوئی ہے، بی ایس پی کرناٹک میں آ رہی ہے، اور ابھی جنتا پارٹی جو ہیگڑے کے زمانے میں تھی دوبارہ اسے زندہ کر دیا گیا ہے، وہ بھی اس طرح سے۔ تو ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ ساری پارٹیاں بعض ایک 100 سے لے کر کے 224 اسمبلی حلقوں میں بھی بی ایس پی ٹھہرا کرنے کی بات کر رہی ہے، اور اسی طرح سے 100 اسمبلی حلقوں میں الگ الگ جیسے ایس ڈی پی آئی کی بات آ رہی ہے وغیرہ اس طرح سے۔ تو اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ووٹ تقسیم ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم ووٹرز کو باور کرائیں کہ آپ کا ووٹ ضائع نہیں ہونے چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی بھی اسمبلی حلقے میں کوئی بھی پارٹی ٹھہری ہوئی ہے، 100، 150، 200، 500 ووٹ لے کر کے الگ ہو جا رہی ہے، ظاہر بات ہے کہ جیتنے کوئی امکان بھی نہیں ہے۔ تو اب جو ہے موجودہ حالات کے اندر ٹکر جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ فرقہ پرست اور سیکولر کی بات چل رہی ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ووٹرز کے اندر اویئرنیس ہم لائیں، ان کو یہ بتائیں کہ صاحب آپ کا ووٹ کسی صورت میں ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف یہ جو ووٹ تقسیم کر سکتے ہیں مختلف پارٹیاں، ان کے ذمہ داروں سے بھی ملاقات کی بات ہمیں چل رہی ہے، تاکہ وہ سمجھیے کہ اگر کوئی 100 مقام پر ٹھہر رہے ہیں تو وہ آ جائیں، کہ 4 پر آ جائیں، 2 پر آ جائیں، 3 پر آ جائیں۔ یہ ہمارے اپنی جانب سے کوشش جاری ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کی جانب سے نہیں، برادران وطن کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی اپنی جانب سے انہوں نے کوششوں کا آغاز کیا ہے۔ یہ پہلی بات، پہلا چیلنج جس کے حل کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا جو آپ کے توسط سے ہم بات کرنا چاہیں گے، جو بڑا چیلنج ہمارے لیے ہے، وہ بعض لوگ ووٹ نہیں کرتے ہیں، ان کی نشاندہی ہم نے کی ہے۔ آپ بھی اسے کہہ سکتے ہیں کہ گو کہ وہ ریاست سے، حالات سے سب کچھ واقف ہونے کے باوجود جو سب سے بڑے مالدار لوگ ہیں نا، وہ ووٹ کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ ایسے لوگ جانا چاہیے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ بھی نہیں جاتے ووٹ کرنے کے لیے، اور خاص کر کے خواتین جو ہے ووٹ کرنے کے لیے جاتے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو بہت ہی غریب آدمی ہے، پچھڑا طبقہ ہے، مزدور ہے، اس طرح کے لوگ بھی ووٹ کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے۔ اس کے سلسلے میں بھی ہم نے اپنی کوششوں کا آغاز کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کوششوں کے ذریعے سے کامیابی ہمیں مل سکے۔ ایک آخری بات میں اس سلسلے میں کہوں گا، آپ دیکھیں گے کہ پورے کرناٹک کا جو ووٹنگ پرسنٹیج ہے 72% ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا مطلب مسلمانوں کا جو ووٹنگ پرسنٹیج ہے لاسٹ ٹائم کا دیکھیں تو 54% ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارے یہاں تقریباً 45 سے 46% لوگ ہمارے ووٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ دلتوں اور مسلمانوں کے اندر اس شعور کو بیدار کیا جائے کہ وہ ان کے ووٹنگ پرسنٹیج میں اضافہ ہو۔ تو یہ کوششیں ہیں، سب مل کر کے اس میں کچھ کام کر رہے ہیں بس۔